یا ہم اٹھتے بیٹھتے یہ آیت کریمہ پڑھتے ہیں کہ پوری زندگی اللہ کے رسول کی ہماری یہ بہترین نمونہ، لیکن یہ بہترین نمونہ کہاں چلا جاتا اس وقت جب ہم دوسرے نمونے کی پیروی کرتے ہیں؟ ایک بار مرحوم یہاں اگر الجھ کے رہ گیا بیچارہ، چیخ پڑا آ کر، اس نے جواب شفا پڑھ کے دیکھ لیجیے۔ انہوں نے کہا تم بار بار یہ کہتے ہو کہ مسلمانوں کو یہ سلوک ہو رہا، مسلمانوں یہ سلوک ہو رہا، کہا مسلمان ہیں کہاں؟ کہ مسلمان ہیں بھی کہیں، واقعی کہیں موجود بھی ہیں کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود۔ اپنی وضع قطع دیکھو، اپنی شکل و صورت دیکھو، اپنا لباس دیکھو، یہ کس کی نقل کر رہے ہو تم؟ عیسائیوں کی۔ اور اپنے طور اتوار، اپنی رسموں کو دیکھو، بس شادیاں کرتے ہو، اس میں جو آپ مہندی کی ایک رسم ادا کرتے ہیں، وہ مہندی کی رسم سوائے ہندوؤں کے دنیا میں اور بھی کہیں پائی جاتی ہے؟ یہ ہندوؤں سے ہم نے سیکھی۔ وہ پیلا لباس پہن لے تو یہ کہاں سے آپ نے سیکھا؟ کیا یہ مکے سے آیا یا مدینے سے آیا؟ یہ تو اسی ہندوستان سے آیا، اور ہم ماشاءاللہ اس کی پابندی کر رہے ہیں، ہمارے نیک لوگ بھی کر رہے ہیں۔ کہا وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ مسلمان ہونے کا مطلب تو یہ ہے نا کہ آپ کے سامنے اللہ کی کتاب موجود ہو، اللہ کے رسول کی سنت موجود ہو، جب یہ حوالہ دیں آپ اس کا حوالہ دیں۔ کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں تو آپ بتائیں کہ اللہ کے رسول نے ایسا کیا، قرآن پاک کی فلاں آیت میں یہ لکھا ہوا، حضور کی یہ سنت ہے، حضور کی یہ حدیث ہے۔ اس پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں اور آپ واقعی مسلمان ہیں۔ لیکن اگر آپ کا طریقہ یہ ہو کہ جب آپ سے پوچھا جائے کہ یہ جو طریقے آپ شادیوں میں اختیار کرتے ہیں، غمی میں اختیار کرتے ہیں، وہ مر جائے تو یہ 40 میں جو کرتے ہیں اور یہ ساتیں کرتے ہیں اور مختلف رسمیں کرتے ہیں اور خوب پکاتے ہیں اور خوب کھا جاتے ہیں اور پیٹ بڑھا کے وہاں سے آتے ہیں، یہ طریقہ آپ نے کہاں سے سیکھا ہے؟ آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ ہاں ہندوستان میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے تو کبھی ایسا نہیں کیا۔ حضور کے صاحبزادے بھی فوت ہوئے نا 2، کیا حضور نے کبھی ایسا کیا؟ آئے دن صحابہ میں جنازے اٹھے، جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے، کیا کسی گھر میں ماتم ہوا؟ کسی گھر میں رسموں کے لیے وہ سب کچھ جو ہم کرتے ہیں؟ شادیاں تو انہوں نے بھی کی، بلکہ ہم سے زیادہ شادیاں کی۔ بعض صحابہ نے 2 دن 3 دن 4 شادیاں کی، جو ہماری یہ مکروہ چیزیں ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ نہ ایک سے زیادہ شادی تو ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن جس طرح انہوں نے کی اور جیسا وہ کرتے تھے، وہ طریقہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، کیا ہم نے وہ طریقہ اختیار کیا؟ یعنی کسی شادی میں آدمی چلا جائے نا، سوائے اس کے پریشان ہو کے اٹھ کے آ جائے، اس کے ساتھ کوئی چارہ کار نہیں ہے، بجوز اس کے کہ آدمی سمجھ لے کہ ہاں ٹھیک ہے جو ہو رہا ہے بس وہ ہونا چاہیے۔ لیکن اگر یہ سمجھے کہ سب کچھ ہو رہا ہے وہ دین کے خلاف ہے تو پھر تو سوائے پریشانی کا اور کچھ بھی نہیں۔ یعنی جس طرح ہم سرے باندھتے ہیں، جس طرح مہر مقرر ہوتے ہیں، جس طرح سلامیاں دی جاتی ہیں، جیسے جہیز بنتے ہیں، جیسے وری تیار ہوتی ہے، جیسے بڑے چھوٹے جوڑے بنائے جاتے ہیں، اور جس طرح یہ مہندیاں ہوتی ہیں، اور جیسے بڑی بڑی جو براتیں جاتے ہیں اور ان پر ظاہر بے تحاشا خرچ ہوتا ہے، کئی کئی ڈشیں تیار ہوتی ہیں۔ میں صاف آپ سے کہتا ہوں، آپ میں کو پڑھا لکھا آدمی ہے تو مجھے بتائیں ان کا کوئی جواز حدیث سے ملتا ہے؟ کوئی ثبوت کہ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے 9 شادیاں فرمائی، کیا آپ نے اسی طرح کی تھی؟ صحابہ جو ظاہر 1.5 لاکھ کے قریب تھے، ان سب نے شادیاں کی، اللہ ماشاءاللہ شادی کو ہوگا جس نے شادی نہیں کی، اور بلکہ کئی شادیاں کی، کیا وہ اسی طرح شادیاں کرتے تھے؟ ان میں بے شمار جنازے اٹھے، کیا وہ اس طرح جنازے اٹھا کے وہ یعنی کئی مہینوں تک روتے رہتے تھے؟ تو میں کس بات کا نام لوں؟ پھر ہم جو جس طریقے سے حکومت کر رہے ہیں، کیا یہ حکومت کا طریقہ اسلام نے سکھایا؟ ہماری عدالتیں جو کچھ کر رہی ہیں، اور اس طرح جس میں انصاف ملنا ایک غیر شریف آدمی کے لیے انتہائی مشکل ہو گیا، کیا یہ طریقہ ہمیں اسلام نے سکھایا؟ جس طرح ہماری یہ وکالتیں ہو رہی ہیں، کیا یہ وکالت کی اجازت اسلام نے دی تھی؟ ہمارے جو کہ اساتذہ کر رہے ہیں اور جس طرح وہ پیسے لیے بغیر کسی کو ایک معمولی بات سکھانے کو تیار نہیں ہے، کیا اس طرح علم بیچنے کی اسلام نے اجازت دی تھی؟
اسلام ایک عبادت سے علم ایک عبادت تھی، ہم نے اس کو تجارت بنا کے رکھ دی. ہمارے جو کوئی تاجر طبقہ جو کچھ کر رہا ہے، سٹا وہ کھیلتا ہے، جادو وہ جوا وہ کھیلتا ہے، حتیٰ کہ سودی کاروبار وہ کرتا ہے، اور ہم نے تمام چیزوں کو سامنے جواز دے رکھی ہے. کیا اللہ کے رسول نے ان چیزوں کو جائز قرار دیا تھا؟ کیا سٹا جائز تھا؟ سود جائز تھا؟ جھوٹ بولنا جائز تھا؟ اور غلط رسم اور جھوٹی قسمیں کھا کر قیمتیں بڑھانا، کیا اس کی کوئی اجازت تھی؟ کچھ بھی نہیں. لوگ جس کا جی چاہتا وہ جا کر حکمران سے کہتا، حتیٰ کہ عمر فاروق جیسا صاحب جبروت آدمی جس کے سامنے کسی کو بولنے کی ہمت نہیں پڑتی تھی، ایک بدبی اٹھ کر بھی یہ کہتا اتق اللہ یا عمر، عمر اللہ سے ڈر، تم یہ جو کہہ رہے ہو نا میری اطاعت کرو، ہم نہیں کریں گے. وہ حیران کھڑا ہے ممبر پر، بڑے آرام سے پوچھتا کہ بھائی کیوں نہیں کرو گے؟ کہا پہلے یہ بتاؤ تم نے جو کرتا پہن رکھا ہے، لمبا کرتا، تمہارا کا تو بڑا لمبا ہے، یہ چادر سے یہ بنا، وہ چادریں تو ہمیں میری ہیں، تمہیں میری ہیں، اور تمہارا ایسا کو ہم سے زیادہ تو نہیں ہے. حکمران ہو کر تم کو دو آدمی کی جگہ تو نہیں لے گئے تم. ظاہر ہے ایک ہی چادر تمہیں میری، ایک ہی ہمیں میری. تمہاری یہ لمبے آدمی کرتا اس سے نہیں بن سکتا تھا، تم نے یہ کرتا اسی چادر کا پہن رکھا ہے، اس کا مطلب یہ تم نے اس میں خیانت کی ہے. پہلے اس کا جواب دو پھر بات سنو گے. انہوں نے فرمایا کہ عبداللہ ہیں یہاں، ان کے صاحبزادے. حضرت عبداللہ نے سر اٹھایا، انہوں نے کہا جی ہاں میں ہوں. کہا کھڑے ہو کر جواب دو. انہوں نے کہا جناب جو دوسرے میرے حصے کی جو چادر تھی نا وہ میں نے ابا جان کو دے دی. دونوں چادریں جوڑ کر انہیں اپنا کرتا بنایا. میرے پاس کوئی چادر نہیں، میرے پاس کوئی کرتا نہیں، اس لیے وہ کرتا پہنے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس کرتا نہیں تھا، میں نے اپنی چادر ان کو دے دی. تب اس بدوی نے کہا کہ اب آپ شوق سے فرمائیں، ہم بصر و چشم سنیں گے بھی اور اس کی اطاعت بھی کریں. کیا آج آپ زرداری صاحب کو یہ بات کہہ سکتے ہیں؟ گیلانی صاحب کو کہہ سکتے ہیں؟ جب معمولی شکوہ کیا خالد ولید جیسے فاتح اعظم نے، تو ایک سپاہی نے اٹھ کر یہ کہا کہ امیر اس طرح کی بات نہ کریں ورنہ فتنہ پیدا ہو جائے گا. تو انہیں بڑے اطمینان سے یہ بات کہی. انہوں نے کہا میرے بھائی جب تک عمر زندہ ہے کسی فتنے کو اٹھنے کا سواری پیدا نہیں ہوگا. یعنی اندازہ لگائیں کہ حکومت اتنی مضبوط، اتنا مضبوط حکمران کہ فاتح اعظم بھی اور کمانڈر ان چیف بھی ان کے سامنے دم نہیں مار سکتا. آج کیا ایسا ہی ہے کہ ہماری حکومت واقعی فوج کے سامنے دم نہیں مار سکتی؟ یا فوج ان کے ارادوں پر حاوی ہے، جو چاہے جو اشارہ فوج کا ہوتا ہے وہی ہماری حکومتیں کرتی ہیں، بلکہ جو باہر سے اشارہ ہوتا ہے وہ ہمارے اندر اس پر عمل ہوتا ہے. یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، قرآن کی میں اس کا ایک ہی حل بتایا کہ لوگوں بیماری ایک ہی ہے، وہی دیرینہ بیماری، وہی نامحکمی دل کی، علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساکی. بیماری ایک ہی ہے، وہ کیا ہے کہ ہم نے اقتدار میں اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں دوسرے. اقبال نے بڑی پتہ کی بات کہی تھی. انہوں نے کہا تھا باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے. جو باطل ہے نا اس میں دو قانون چلتے ہیں، اس میں دو کے سامنے، اس میں شرک بھی چلتا ہے، اس میں عقیدتیں بھی تقسیم ہوتی ہیں، اس میں بندگیاں بھی تقسیم ہوتی ہیں، لیکن اسلام میں نہیں ہوتی. باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا. فرق میں آنا ہے حق و باطل، شرکت میں آنا ہے حق و باطل نہ کر قبول. جب بھی کبھی موقع آئے حق و باطل کو ایک کرنے کا یا اس میں شرکت کرنے کا، کہا دیکھنا اس کو کبھی قبول نہ کرنا. اب اگر ہم مسلمان ہیں تو پھر مسلمان ہیں، اور اگر مسلمان نہیں ہیں تو پھر مسلمان نہیں. یہ ہم ایسا رویہ کیوں اختیار کرتے ہیں کہ مسجد میں آتے ہیں تو مسلمان اور دفتر میں جاتے ہیں تو غیر مسلم؟ یہاں اللہ کی اطاعت، وہاں حکومت کی اطاعت. کسی اور جگہ جاتے ہیں تو اپنے مفاد کی اطاعت، گھر میں جاتے ہیں اپنے نفس کی اطاعت، اور کبھی بیوی اور بچوں کی اطاعت. یہ قدم قدم پر جو ہمارے آستانے بدلتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہمارا دین بدلتا ہے، ہم شرک کا ارتکاب کرتے ہیں. یہی تو شرک ہے. کہا جب تک یہ شرک نہیں چھوڑو گے اور پورے کے پورے اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہو جاؤ گے، پورے اسلام کو قبول کرو اور خود بھی پورے اس میں داخل ہو جاؤ، تب تمہارا اسلام معتبر ہے. اور اگر اس میں کمی بیشی ہوگی تو اس کو نفاق کہتے ہیں، اس کو اسلام نہیں کہتے. میرے نزدیک یہی ہمارا سب سے بڑا جرم ہے. جب تک ہم اس سے تائب نہیں ہوں گے اس وقت تک ہماری بگڑی نہیں بنے گی. آپ بے شک دوسرے لوگوں سے اچھے تعلقات قائم کریں. میں نے پہلے بھی کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں
کہ نہ روسی ہمارا نہ چینی ہمارا، ہمیں چاہیے بس خدا کا سہارا۔ اما چاہتے ہو تو انسان بنو تم، سہاروں کو چھوڑو مسلمان بنو تم، وگرنہ درو بام بگڑے ہوئے ہیں، قسم ہے بغاوت میں بفرے ہوئے ہیں۔ اگر ناؤ ڈوبی تو ڈوبو گے سارے، نہ تم بچ سکو گے نہ ساتھی تمہارے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔